السلام علیکم ناظرین۔ لاہور میں موجود نواز شریف کی رہائش گاہ کو رائے ونڈ محل کہا جاتا ہے۔ یہ نواز شریف کی والدہ کے نام پر ہے۔ رائے ونڈ محل کا احاطہ 1700 ایکڑ یا 3600 کنال ہے۔ ملحقہ خریدی گئی زمین بھی شامل کی جائے تو 25,000 کنال سے زائد بنتی ہے۔ یہاں جانے کے لیے ایک خصوصی گیٹ بنایا گیا ہے جس پر نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم شریف اور بیٹی مریم نواز کے نام بڑے بڑے حروف میں کند کیے گئے ہیں۔ شاہی رہائش گاہ میں 3 باورچی خانے، 3 ڈرائنگ روم، ایک سوئمنگ پول، ایک مچھلی فارم، ایک چھوٹا سا چڑیا گھر، ایک جھیل شامل ہے۔ اس علاقے میں میاں شریف نے جو زمین خریدی اس کو قومی خزانے سے پیسے خرچ کر کے جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا۔ اس رہائش گاہ میں تقریباً 1500 ملازمین کام کرتے ہیں جن کی مجموعی ماہانہ تنخواہ کروڑوں روپے بنتی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف جب دوسری بار وزیراعظم بنے تب انہوں نے رائے ونڈ محل کی تعمیر و آرائش پر خصوصی توجہ دی۔ تعمیرات کا یہ کام FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو سونپا اور ہنگامی بنیادوں پر اس کام کی تکمیل کے احکامات جاری کیے گئے۔ نواز شریف نے دوسری بار اقتدار حاصل کرنے کے فوراً بعد رائے ونڈ کی رہائش گاہ کو وزیراعظم کیمپ آفس کا درجہ دے دیا اور یوں وفاقی ادارہ PWD کو اس رہائش گاہ کے تمام اخراجات اور ترقیاتی پروجیکٹس کے اخراجات ادا کرنے کا پابند قرار دیا گیا۔ وزیراعظم کیمپ آفس کے علاوہ PWD کو پابند کیا گیا کہ وہ اس سے ملحقہ وزیراعظم اور ان کے عزیز و اقارب کی رہائش گاہوں پر بھی وسیع پیمانے پر ضروری اخراجات ادا کرے گا۔ اس حوالے سے برطانیہ کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں لکھا گیا تھا کہ رائے ونڈ میں ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی نواز شریف کی جائیداد ایک ایسے شخص کی جانب سے اپنی دولت کی بے جا نمود و نمائش ہے جو غریبوں کی زندگی بدل دینے کے مینڈیٹ کے ساتھ فروری 1997 میں برسر اقتدار آیا تھا۔ شریف خاندان نے رائے ونڈ کی زمین 13 کروڑ روپے میں خریدی تھی۔ اس سے قبل 26 جولائی 1992 کو اسلام آباد سے ایک شاہی فرمان جاری ہوا۔ یہ فرمان کمشنر لاہور ڈویژن کے نام تھا۔ وزیراعظم سیکریٹریٹ نے اس فرمان کے ساتھ کمشنر لاہور کو سرکاری خزانے سے 5 کروڑ روپے جاری کیے تاکہ وہ شریف خاندان کی رائے ونڈ میں واقع اس عالی شان رہائش گاہ کو لاہور سے جوڑنے والی سڑک کی حالت کو بہتر بنائیں۔ فوری بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا اور ساتھ ہی مزید رقم بھی جاری کر دی گئی۔ اس بار کمشنر لاہور کا یہ حکم یہ تھا کہ وہ ایک اور سڑک تیار کروائیں جو اتفاق کمپلیکس اور اتفاق فارم کے درمیان میں سے گزرے اور اس پروجیکٹ کے لیے 14 کروڑ 90 لاکھ روپے اضافی ادا کیے گئے۔ بحوث شروع کے اقدام کے طور پر بھی PWD کی طرف سے رہائش گاہوں اور وزیراعظم کیمپ آفس کی تزئین و آرائش کے لیے 8 کروڑ روپے کی سمری وزیراعظم ہاؤس کو بھیجی گئی جو چند لمحوں میں منظور ہو کر وزارت خزانہ کے پاس پہنچ گئی اور اگلے 24 گھنٹوں میں اس شاہی رہائش گاہ پر ترقیاتی کام شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک طرح سے وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے کھلی جارحیت تھی کیونکہ ریاستی قوانین کے مطابق کسی کیمپ آفس پر مستقل نوعیت کی کوئی تعمیرات نہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ان تمام قوانین اور ضابطوں کو رون دیا گیا۔ بعد ازاں ایک شاہی فرمان کے ذریعے سوئی نادرن گیس کو شریف فارم سے احکامات موصول ہوئے۔ پہلا حکم نامہ یہ تھا کہ مذکورہ محکمہ فوری طور پر مرکزی گیس پائپ لائن کو شریف فارم سے منسلک کر دے اور اس کام میں کسی نوعیت کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا کہ گیس کی سپلائی کے ساتھ کسی دوسرے کو کنیکشن نہ دیا جائے۔ مقامی لوگوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ان کی درخواستوں کو واپس کر دیا گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گیس پائپ لائن کی اس تنصیب پر قومی خزانے سے 7 کروڑ روپے جو کہ آج کل کے 70 کروڑ روپوں کے برابر ہیں خرچ کیے گئے۔ وفاقی محکموں سے بھاری رقوم وصول کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ پنجاب حکومت کی طرف سے شروع ہوا۔ وزیراعظم کے بھائی اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے ضلع کونسل لاہور کو ایک حکم جاری کیا
جس میں کہا گیا تھا کہ ضلع کونسل فوری طور پر 20 فٹ کارپیٹڈ سڑک تیار کروائے جو شریف فارم کے درمیان سے گزرے۔ فوری طور پر بھاری اخراجات کے بعد وزیر اعلیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ضلع کونسل نے ایک شاندار سڑک تعمیر کرا دی۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا جس کے مطابق ضلع کونسل لاہور نے اڈا پلاٹ رائے وینڈ سے شریف فارم تک نہر کے دونوں کناروں پر سڑک کو شریف فارم تک پہنچا دیا۔ رائے وینڈ فارم پر قومی خزانے کے بے تحاشا اسراف سے صرف فارم کے لیے ترقیاتی کام تو جاری رہا لیکن قریبی دیہاتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ صرف شریف فارم کو مختلف بڑی سڑکوں سے جوڑنے کے لیے جو سڑکیں بنائی گئیں اس پر 32 کروڑ روپے خرچ ہوئے، لیکن ساتھ ملحقہ دیہات میں اینٹوں سے بنی ہوئی سڑکیں بھی نہ تھیں اور غریب کسان کچے راستوں سے اپنی زرعی مصنوعات منڈی تک پہنچانے پر مجبور تھے۔ انہیں شریف فارم کو آنے والی گیس کی مین پائپ لائن سے بھی کنیکشن نہ دیے گئے اور نہ بجلی کے کنیکشن دیے گئے۔ شریف فارم کے ساتھ ہزاروں ایکڑ پر جوبلی ٹاؤن نامی اسکیم کا اعلان کیا گیا، کیونکہ حالانکہ حکومت پنجاب کی اعلان کردہ جوہر ٹاؤن اسکیم اور سبزارہ اسکیم ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی تھیں، لیکن جوبلی ٹاؤن کا منصوبہ صرف اس لیے بنایا گیا کہ شریف خاندانوں نے جو زمین بہت کم نرخوں پر خرید کر سرکاری خزانے سے ترقیاتی کام کروا کر قیمتی زمین میں تبدیل کر لی تھی، اس کو جوبلی ٹاؤن میں شامل کر کے اربوں روپے کمائے جائیں۔ اس عظیم الشان منصوبے کے لیے مجموعی طور پر 800 دیہات کا پانی بند کر دیا گیا۔ میاں شریف کے حکم پر بچہ کہنا نہر کا وہ حصہ جو شریف فارم سے گزرتا ہے اس کو پختہ کیا گیا۔ نہر کے دونوں کناروں کو بڑی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ پختہ کیا گیا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کام پر قومی خزانے سے 80 ملین روپے خرچ ہوئے۔ دوسرا محکمہ انہار کے محکمے مقامی عملے کے لیے تھا کہ جنہیں وزیر اعلیٰ نے سختی کے ساتھ کہہ دیا کہ اب اس خوبصورت اور پختہ نہر سے مقامی زمیندار پانی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کسانوں کو پانی لینے سے روکا جب گیا، جس کے باعث ان کی تیار فصلیں سوکھ گئیں، ان کے مویشی پانی کو ترس گئے۔ مقامی کسانوں نے اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرنا چاہا تو ان پر چڑھائی کر دی گئی۔ پنجاب پولیس کے جوانوں کو حکم دیا گیا کہ جنہوں نے غریب نہتے کسانوں کی خوب مرمت کی۔ واضح رہے کہ شاہی حکم نامے سے پہلے 80 مقامی دیہات کو اس نہر سے پانی حاصل ہوتا تھا اور اس سے لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہوتی تھی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو دبا دیں۔